السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ زمین پھٹی، نا آسمان گرا، غضب خدا کا کہ ضلع حافظ آباد میں ایک ہفتے کے دوران 4 معصوم بچوں کے ساتھ درندگی کی گئی ہے، زیادتی کی گئی ہے۔ ایک 6 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ یعنی صرف ایک ہفتے کے اندر اندر یہ 4 واقعات پیش آئے ہیں۔ ذہنی طور پر معذور، گونگی بہری بچی، 6 سال کی بچی، 8 سال کا بچہ۔ اس موضوع پر آج پروگرام میں ہم نے بات کرنی، یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آزاد کشمیر کی انتخابی مہم پر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست وہاں پر اپنے رنگ دکھا رہی ہے، گل کھلا رہی ہے۔ آزاد کشمیر کو بھی نہیں بخشا جا رہا، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو۔ شامی صاحب، چونکہ مریم نواز تو ہیں وہاں پہ جلسے کر رہی ہیں، بلاول بھٹو بھی کر رہے تھے، لیکن جو ابھی خطاب بھی کر رہی ہیں، میں نے ان کا ذکر بھی کیا، تو ذرا ان کو سن لیتے ہیں پہلے۔ اچھا، اطلاع ہے کہ وہ خطاب کر رہی ہیں ابھی ایک جلسے میں، تو بہرحال یہ اصل میں تو آزاد کشمیر کی جو عدالت ہے، ہاں جو الیکشن کمیشن ہے، ہاں اس نے اپنا تحکم قائم کیا ہے۔ وہی ادھر ہی میں جانے لگا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی وہاں پر ہیں، مراد سعید صاحب بھی ہیں، فواد چودھری صاحب بھی جاتے ہیں، شیخ رشید صاحب وزیر اعظم بھی جانے والے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے چند روز پہلے LA1 میں ایک جلسے کے دوران ایک شخص کو وہ رقم تھما رہے ہیں۔ اس معاملے پر آپ نے جو فرمایا کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر حرکت میں اس آیا کی ہے۔ ویڈیو منظر عام پر آئی، الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا، ریٹرننگ افسر سے رپورٹ طلب کی۔ آپ سن رہے تھے آزاد کشمیر کی جو انتخابی مہم ہے، اس دوران مریم نواز مخاطب تھیں۔ ہم ذکر بھی یہی کر رہے تھے کہ آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں پاکستانی سیاست کے رنگ نمایاں دکھ رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب سے بات آج تو ختم ہوئی، مریم نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، ہاں کہ میں اچانک گزر کہاں رہی سے تھی، گزری اچانک سنیہا سے، سینسا کوٹلی اور قریب، ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے۔ ہاں وہ یہ کہہ رہی تھی۔ بڑا انہوں نے اظہار تشکر کیا تھا، اور بڑا سرپرائز دیا ہے انہوں نے یا لوگوں نے ان کو۔ ہاں تو علی امین گنڈا پور صاحب پر بات ختم ہوئی تھی علی ہماری امین دیکھیے، کہ ایک جلسہ تھا LA1 کا، اس میرپور میں انہوں نے کچھ نوٹ ایک شخص دیے کو تھمایا، ایک شخص کو۔ وہ ویڈیو بھی دکھائیں جی۔ اب وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی۔ اب چیف الیکشن کمشنر نے ایک تو وزیر اعظم پاکستان کی بھی توجہ مبذول کرائی، ایک خط لکھا تھا انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان اور ریٹرننگ افسر جو ہے اس سے رپورٹ مانگی۔ LA1 کا۔ جو ریٹرننگ افسر ہے اس نے رپورٹ وہی دی، گول مول سی رپورٹ، جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا اس کا مقدمہ درج کیا جائے۔ نہ ووٹ نہ پیسے لینے والے کا بیان لیا گیا، نہ امیدوار کا بیان لیا گیا، نہ وہاں کے پولیس والے کا بیان لیا نہ لیا گیا۔ جس کے ذمہ یہ انکوائری لگنی چاہیے تھی۔ اس لیے اور جو کچھ ہوا ہے یہ ایک انتخابی قوانین کے تحت ایک جرم ہے، اور انہوں نے حکم دیا کہ امین گنڈا پور کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور قانونی کارروائی کی جائے اور قانون کے مطابق تفتیش کی جائے۔ فاروق حبیب صاحب کی ایک استدلال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، بلکہ نشر بھی کر دیتے ہیں، دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ اچھا، ان کا خلاصہ یہ ہے ان کے پیغام کا کہ جی یہ تو وہ جلسے کے اخراجات تھے جو ذاتی جیب سے نکال کر علی امین گنڈا پور صاحب کسی منتظم کے حوالے کر رہے تھے، یہ رقم نہیں بانٹی جا رہی تھی۔ یہ ایک مفہوم ہے ان کی۔ نہیں، یہ تو عذر گناہ بدتر از گناہ۔ اور فاروق حبیب صاحب ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور بڑا جذبہ ہے ان کے اندر، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، یعنی فضول گفتگو سے پرہیز کریں۔ ٹھیک، ان کا مستقبل جو ہے اپنی اس پہ نظر رکھیں، اور کیریئر ان کا اچھا کیریئر ہے، ایک بڑے ہونہار نوجوان ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، اب یہ پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ ہاں جی، یہ پہلی بار ہے، اور پہلی بار ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر کا اس حد تک حرکت میں آیا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر نے مقدمہ درج کرایا۔ ہاں جی۔ اصولاً تو وزیر اعظم پاکستان کو نوٹس لیتے ہوئے وزیر موصوف سے جواب طلب کرنا چاہیے، ان کو واپس بلا لینا چاہیے انتخابی مہم سے، اور ان کے خلاف خود بھی تادیبی کارروائی کرنی ہاں، چاہیے۔ وہاں پہلے سے مراد سے سب موجود ہیں، فواد چودھری صاحب بھی جاتے ہیں، تو اگر ایک ایسے وزیر کو واپس بلا لیتے ہیں مہم سے تو حرج کیا اس میں؟ اچھا پریزیڈنٹ سیٹ کریں گے، خان صاحب خود اس کے دائی جس قسم ہیں۔ کی گفتگو وہ کر رہے ہیں، اور گفتگو آج تو انہوں نے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو
اور جس طرح سے انہوں نے مغلظات بکی ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دیکھیے بارے کیا میں. کہتے ہیں، دیکھیے ذرا. سرداری یہ بلو رانی تیرے گناہوں کی سزا ہے اس ذات کی طرف سے. اور یہ بھٹو جس کا یہ نعرہ مارتے ہیں کہ زندہ ہے بھٹو زندہ ہے، بھٹو نے پورے سندھ کو مار دیا ہے. ابھی بھٹو زندہ ہے، ہمیں نہیں چاہیے ایسا زندہ بھٹو جس کی وجہ سے ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہوں. یہ وہی بھٹو ہے کہ جب سمجھ گیا کہ اکثریت نہیں لے سکتا تو اپنی وزیر اعظم کی کرسی کے لیے ادھر تم ادھر ہم، ملک کو توڑ دیا اس غدار نے. آپ کی قرارداد جو پاس ہوئی اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے والا یہی بھٹو ہے. آج اس کی بیٹی آئی کہتی ہے میں کشمیری ہوں، KPK جاتی ہے کہتی ہے میں پٹھان ہوں، پنجاب جاتی ہے کہتی ہے میں پنجاب کی بیٹی ہوں. اچھا سر، یہ ان دیکھیں، تاریخ کو مسخ کی ہے نہیں تو بری بس- طرح سے، افسوس ہوا ہے. بس تو کہنا مشکل ہے. اس لیے کہ جو سرخی کا حوالہ دے رہے ہیں عباس اطہر شاہ مرحوم سے میں نے خود سنا نہیں، وہ- کہ انہوں نے کیا کہا کہ ان کے الفاظ ہی نہیں تھے، ہم نے کوائن کیے تھے. نہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دو اسمبلیاں ہونی چاہیے، دو حصے ہونے چاہیے، اسمبلی کے دو حصے ہو جائیں، ایک کا اجلاس الگ ہو ایک کا الگ ہو. مغربی پاکستان کی کا حصہ الگ اجلاس کرے اور مشرقی پاکستان کا الگ کرے. جس کا اصل بات یہ نہیں، بات دیکھیے غدار کہہ رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے جو اختلاف آپ کر سکتے ہیں، ان کو جو اس وقت جو رول ادا کیا اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن اتنے جو شدید الفاظ ہیں وہ اس کا محل نہیں ہے. جذبات میں آپ دوسروں کو اس طرح کی باتیں نہ کریں، اس سے جو اتحاد ہے، وحدت ہے، جو وفاق کی پولیٹکس کرنے والے ہیں عجب وہ بات. کمزور ہوں گے. یہ بالکل درست بات، اور وہ بھی کشمیر میں کھڑے ہو کے، اور وہ بھی کشمیر میں کھڑے ہو کے. یہ عجب جبکہ بات ہے کہ جو شخص پسند نہیں، جو جماعت پسند نہیں، جس سے آپ کی ہم آہنگی نہیں ہے، اس کو آپ غداری سے نیچے کوئی تمغہ ہی نہیں ذوالفقار دیتے. علی بھٹو مرحوم جو ہیں، آپ ان سے کچھ بھی اختلاف کریں، کشمیر کی تحریک آزادی کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے. ایٹمی پروگرام اس حوالے سے کشمیری ان کو یاد کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. ان کی اپنی کوتاہیاں ان کی اپنی، غلط فیصلے ان کے اپنے، لیکن یہ اس طریقے کے اظہار خیال انتہائی نامناسب ہے. سر آج چونکہ 13 جولائی ہے تو آج 13 کشمیریوں جولائی کا ہے. ذکر بھی ہم کریں. شہدائے 13 جولائی کا ذکر ہے کیونکہ ڈوگرا راج کے خلاف مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ایک آذان اور پھر 22 شہادتیں. یہ ہے اس دن کی فضیلت، اس دن کا ذکر، اس دن کی یاد. دیکھیے عبد القادر نامی ایک نوجوان تھا جس نے جو مہاراجہ کا جو طرز حکومت ہے اس کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکا. اس نے سزائے احتجاج بلند کی اور اس کو گرفتار کیا گیا. ڈوگرا راج میں اس پہ مقدمہ چلایا جا رہا تھا 1931 سری نگر جیل میں، جی. اور اس کے باہر لوگ کٹھے ہو گئے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اور ظہر کی نماز کا وقت آیا تو اذان کہی. ایک شخص نے اذان کہنی شروع کی، اس کو گولی مار دی گئی. ڈوگرا جو پولیس تھی یا فوج تھی یا جو بھی سیکورٹی فورس، ایک کو گولی ماری، دوسرے نے اذان کہنی شروع کی، دوسرے کو گولی ماری، 22 تک گیا یہ تیسرے فگر. کو 22 شہادتیں ہوئی اور اذان مکمل ہوئی. جی اذان نہیں رکی، اذان نہیں رکی. اور یہ اذان جو ہے 13 جولائی 1931 اس دن کا شاہد ہے. یہ ہم اس کا اسی اذان لیے ذکر کر رہے اب تک ہیں. چل رہی ہے کشمیر کی فضاؤں میں گونج رہی ہے اور گونجتی رہے گی انشاءاللہ. اور گونجتی رہے گی سلام ہے ان شہداء کو سر جن کی جب وجہ سے تک کشمیر یہ اپنے منطقی نتیجے کو حاصل نہیں کرتی اور کشمیر جو ہے وہ آزاد نہیں ہوتا. اور یہ جو کشمیر کے نوجوان ہیں، جو کشمیر کے بزرگ ہیں، جو کشمیر کی مائیں ہیں، جو کشمیر کی بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، اسی جذبے سے انہیں سرشار سلام ہیں. ہے سر. ان میں سے ہر انہیں ایک سلام. مؤذن ہے، ان ہر ایک تکبیر کہہ رہا ہے، ایسا ہی ہے. اور ایک بریک ہر آ گئی. ایک سربکف ہے. ایسا ہی ہے سر. ایک بریک آ گئی. پروگرام کے آغاز میں میں نے ذکر کیا تھا ایک اور افسوسناک واقعے کا. ضلع حافظ آباد میں ایک ہفتے کے دوران 4 معصوم بچے درندگی کی بھیڑ چڑھے ہیں. ہوا کیا، کیوں ہو رہا ہے، بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. انتہائی افسوسناک ایک واقعہ جس کا ہم نے ذکر کرنا ہے تفصیل سے. زمین پھٹی، آسمان گرا، غضب خدا کا. ضلع حافظ آباد کی حدود میں ایک ہفتے کے اندر 4 افسوسناک دل دہلا دینے والے واقعات پیش آئے ہیں. چاروں واقعات معصوم چھوٹی عمر کی بچیوں اور ایک بچے کے ساتھ پیش آئے. شامی صاحب، یہ واقعہ ایسا ہے کہ
ایک 14 سالہ ذہنی معذور بچی ہے، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک 7 سالہ گونگی بہری بچی ہے، اس کے ساتھ یہ درندگی کی گئی، اور ایک 6 سالہ بچی ہے، اس کے ساتھ درندگی کی گئی، پھر اسے قتل کیا گیا، پھر اسے مسجد قریب دیوار کے قریب دبا دیا گیا، ملزم گرفتار ہوا جس نے نشاندہی کی کہ بچی یہاں ہے، وہ تصویریں میں نشر نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک 8 سالہ بچہ دوسری جماعت کا، اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا حافظ آباد میں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر کے یہ واقعات ہیں، یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ 7 جولائی سے لے کے 13 جولائی تک کے واقعات ہیں، اور یہ چاروں واقعات جو میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، ان چاروں واقعات کی ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں متعلقہ تھانوں میں۔ پولیس حکام نے ایف آئی آرز کی کاپیز ہم سے شیئر کر رکھی ہیں جو ہم چلا بھی رہے ہیں۔ یہ کالے کی منڈی کا واقعہ جہاں 6 سالہ بچی جو تھی، یہ شام کو 4 بجے نکلی گھر سے باہر کھیلنے کے لیے، واپس نہیں آئی، باپ محنت مزدوری کرتا ہے، ڈھونڈا نہیں ملی۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یوں واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص ایک اور نامعلوم شخص ساتھ مل کر آپ کی بچی کو کہیں گاؤں سے باہر لے گیا ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بچی جب رپٹ درج ہوئی تو ملزم نے انکشاف کیا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح سر یہ حافظ آباد میں ہی صدر حافظ آباد یہاں کا واقعہ جہاں باقر ٹاؤن کا ایک رہائشی رکشہ چلاتا ہے، اس کی یہ 14 سالہ بچی ہے جو ذہنی معذور ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ یہ جو پھر دوبارہ سر جلال پور بھٹیاں جو یہ حافظ آباد کا تھانہ ہے، یہاں پہ ایک عارضہ قلب میں مبتلا ایک باپ ہے جس کا جو 8 سالہ بچہ ہے دوسری کلاس کا، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر یہ چوتھی ایف آر جو میرے پاس ہے یہ تھانہ سٹی حافظ آباد کی ہے جو محلہ رحمت آباد ہے، یہاں پر ایک محنت مزدوری کرنے والا شخص ہے، اس کی 7 سالہ بچی ہے، 7 سالہ بچی جو گونگی اور بہری ہے۔ اب ان چاروں بچوں نے کون سی فحاشی کی تھی، کون سی بے پردگی کی تھی کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ پیش آیا، ان کے ساتھ سب کچھ ہوا؟ یہ تو درندے ہیں اور نفسیاتی مریض ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ قانون کو فوری طور پر حرکت میں آنا چاہیے جب کوئی اس طرح کی واردات ہوتی ہے۔ ہم ہنگامہ اٹھاتے ہیں، پھر قانون نافذ کرنے والے سو جاتے ہیں، پھر عدالتی جو طریقہ کار ہے اس کی نظر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اس کے لیے تو ایک اسپیشل میرا خیال پولیس کی برانچ قائم کر دینی چاہیے جو فوری طور پر اقدام کرے اور ان لوگوں کو فوری طور پر کیفر کردات تک پہنچائے، جو ساحل کی اور رپورٹ ان پر جو مقدمہ ہے تیز رفتاری سے چلے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ابھی سر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محترمہ نورش صبا صاحبہ۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی یا اپنے سٹاف میں سے ایک شخص جو ہے وہ اس 6 سالہ بچی کے والدین پہ ڈپیوٹ کر دیا جو کہ انسیکیور، ان کو تھریٹس ہیں، کیونکہ یہ سارے غریب لوگ ہیں، کورٹ کچہریوں کو چکر کاٹ نہیں سکتے، ان تک یہ کیس پہنچا تو وہ ذاتی طور پر اس کو ٹیک کیئر کر رہی ہیں۔ نورش صبا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ 4 واقعات میں نے بتائے ہیں، اس میں سے ابھی تک میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ 6 سالہ بچی کا واقعہ ہے، صرف اسی کا ملزم پکڑا گیا ہے، باقی 3 واقعات کے بارے میں پہلے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی السلام علیکم جی۔ انفیکٹ ابھی میری ڈی پی او صاحب سے بات ہوئی ہے انہی واقعات کے سلسلے میں، اور انہوں نے مجھے اپرائز کیا ہے کہ 4 جو ایف آئی آر ہوئی ہیں اس میں جو ایکیوزڈ ہیں وہ اریسٹڈ ہیں، اور پولیس کی کسٹڈی میں۔ جی چاروں ملزم پکڑ لیے گئے ہیں۔ جی پکڑ لیے گئے ہیں، پولیس کی کسٹڈی میں موجود ہے، اور اس میں جو میڈیکل ہے وہ بھی کیا جا چکا ہے، اور ابھی پولیس اپنی جو انویسٹیگیشن اور انکوائری ہے وہ کر رہی ہے، اور نیکسٹ جو ہے وہ چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو ملزم ہیں؟ یہ نہیں کہتی، گاؤں دیہات میں یہی ان کے بیچ کے لوگ ہوتے ہیں، انہی کے رشتہ دار ہوتے ہیں دودھ کے، اور آپس کے لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں بیسیکلی بات کیا ہے، یہ بچے کون ہیں؟ یہ غریبوں کے بچے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آج جو میری حالت ہوئی ہے، اس بے بس باپ کی آنکھوں میں جو آنسو تھے، وہ انصاف مانگ رہا تھا، اور اس بچی کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو دیکھ کے وہ مجھے لگا کہ اللہ کا قہر کیوں نہیں نازل ہو گیا اس قوم کے اوپر۔ اللہ معاف کرے، 4 اس طرح کے بروٹل ان ہیومن انسیڈنٹس، اور میں بتاؤں کہ اس میں صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ ایگزامپل سیٹ کی جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ دیکھیں محترمہ، ایگزامپل کیسے سیٹ ہو کہ یہ جو والدین ہیں، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی چھوٹی سی 1-2 ایکڑ پر کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ کیسے کورٹ کچہری کے چکر کاٹے، چلان پیش ہو، اس پہ دباؤ ہے برادری کا، اس پہ دباؤ ہے مقامی باثر افراد کا کہ بچی تو چلے گئی، اب کیوں کھجل ہو رہے ہو؟
تو آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ نے ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہے اس بچی کو باپ کو دیا، اسی لیے پیش آئی؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے. انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم آئی تھنک کہ اس میں ہونی چاہیے کوئی ایسی لیجسلیشن، کوئی ڈسٹرکٹ لیول پہ، پروونشل لیول پہ ایسی ٹاسک فورس بننی چاہیے جو اسپیشلی انہی کیسز کو کیٹر کرے، اور اس میں وہ لوگ ہوں جو پیشنیٹ ہوں اور موٹیویٹڈ ہو اس کام کو کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک. اور جب سے واقعہ ہوا ہے تب سے میں ڈی پی او صاحب، ایس ایچ او، پھر اس کے بعد جو ایم ایس ڈی ایچ میں نے کہا دکھائیں جی کیا رپورٹ بنائی ہے آپ نے. بالکل میرٹ رپورٹ ہونی چاہیے، کوئی لکھونا اس میں نہیں ہونا چاہیے، یہ بندہ بچنا نہیں چاہیے. سیشن جج صاحب کے پاس، اب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ مور دین 90% آف ایکیوزڈ ان سچ کیسز، ان سچ ہینیس کرائمز، یہ چھوٹ جاتے ہیں، ان کو سزا ہی نہیں ہوتی. تو ہم نے سیشن جج صاحب کے ساتھ میٹنگ کی، ہم نے کہا جی آپ کیوں چھوڑ دیتے ہیں، ہم بندے پکڑ کے آپ کو دیتے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ تک میچ ہو جاتے ہیں، آپ بندے چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو پتا بھی ہے کہ بچوں کا والا کرائم ہے تو پھر بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ان کے ماں باپ آ کے کہہ دیتے ہیں وہ بندہ ہی نہیں ہے تو ہم نے تو چھوڑنا ہی ہے. اب وہ دیکھیں ماں باپ کی جو ذلالت ہے نا وہ شروع ہوتی ہے اس ٹائم جب ان کے بچوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے. یہ اس کے بعد اس 6 سالہ کیس میں آپ دیکھیے گا میرے ساتھ 6 سالہ بچی کا جو کیس ہے افسوسناک، آپ ان کے والد صاحب کا ذکر کریں. آپ ناظرین آپ دیکھیے کہ اس پہ بیت کیا رہی ہے اور کیا کہہ رہا ہے وہ سرکار سے. بچے تے آ کے کھٹے بیٹھے ہیں جی، نہ کوئی ڈاکٹر آਉਂدا، نہ کوئی تھانے والا آਉਂدا جی، کوئی شے ساڈے نیڑے نہیں پی لگدی. اسی 12 بج گئے نے، غریب آدمی ہیں، کوئی ساڈی سندا نہیں، کوئی گندا نہیں جی. اسی اتنے بیٹھے ہیں چپ کر کے. نہ کوئی تے بچی جڑی بچی نہ جی زیارتی ہوئی ہے تے کیڑا ٹائم آ گیا. صاحب یہ ساحل کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ 2020 کے 12 ماہ میں ملک میں بچوں کے خلاف ہونے والے مختلف نوعیت کے جرائم کی رپورٹ شدہ تعداد 2960 تھی، جو کہ 2019 کے اعداد و شمار کے مقابلے میں 4% زیادہ ہے. دیکھیں یہ تو آپ دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہے. ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری مذہبی جماعتیں بات بات پہ جلوس نکالتی ہیں، یہاں کیوں نہیں نکالتی؟ ہنگامے کرتی ہیں. یہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیوں نہیں کرتی، کیوں نہیں اٹھ کھڑی ہوتی، اس پہ ان کے جذبات کیوں نہیں ابلتے؟ ان کو بھی شرم کرنی چاہیے. یہ جو ہماری قیادتیں ہیں جو جگہ جگہ جو ہیں اپنے ذاتی اپنے تشخص کے لیے لوگوں کو اکساتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں، اور یہاں چپ چاپ خاموش بن کے بیٹھے رہتے ہیں. نوری صبا صاحب بہت شکریہ آپ کا. امید کرتے ہیں کہ آپ ان چاروں فیملیز کے ساتھ رہیں گے، ان کو سیکیورٹی دیں گے اور ان آپ کی سرپرستی میں، سربراہی میں یہ ٹیسٹ کے جو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، خصوصی عدالتیں بننی چاہیے، ایک خصوصی تفتیش ہونی چاہیے. ایک ڈی جی خان میں ہفتہ پہلے ایک واردات ڈکیتی کی تھی، جہاں پر ایسی ہی ایک ڈکیتی کے دوران ایک واردات پیش آئی تھی. پولیس کی جو عمومی ٹریننگ ہے، یعنی پولیس گرفتار کرتی ہے، قابل ستائش ہے، آئی جی حرکت میں آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن عمومی ٹریننگ میں اس بات کا فقدان ہے. یہ میری پولیس کے انتہائی اعلیٰ جو افسران ہیں جو پڑھاتے ہیں پولیس کو اس سلسلے میں، ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ فقدان ہے، وہ ان کیسز کو معمول کے کیسز سمجھتے ہیں. جب تک کہ پریشر نہیں آتا اعلیٰ افسران کا، وہ ایف آئی آر تک نہیں کاٹتے. جیسے کہ ڈی جی خان کی ڈکیتی کی واردات میں یہ جو ریپ کی ایف آئی آر تھی وہ اس کی دفعات نہیں لگی تھی. یہ ایک مثال ہے. یہ تو ایک معمول کے نہیں ہیں، ان کے لیے خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. خصوصی طور پر تفتیش ہو، مقدمے چلیں، ڈے ٹو ڈے سماعت ہو، اور دنوں میں ہفتوں میں فیصلے ہوں اور ان لوگوں کو لٹکا دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. شامی صاحب 2 اور خبریں ان کی جانب میں پہلے جانا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں. ایک تو یہ دیکھیے کہ وفاقی کابینہ نے جو تحریک لبیک ہے اس پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. ایک جائزہ کمیٹی تھی، اس نے رپورٹ آج کیبنٹ کو دی ہے. کیبنٹ نے اس رپورٹ کو اپروو کیا اور اس پہ ٹی ایل پی کے اوپر پابندی تحریک لبیک پر پابندی برقرار رہے گی. کیسا فیصلہ؟ اس سے پہلے جو سعد رضوی ہیں ان کی نظر بندی کی میعاد ختم ہوئی تھی، اس میں توسیع کی گئی، لیکن ان کے جو ریویو بورڈ ہے اس نے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں پھر توسیع کر دیجئے نظر بندی. تو ایک تو دیکھیے یہ ہوا، اور اس کے بعد آج پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. اس پر جو تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں مجھے وہ ٹیلی فون کر رہے تھے، غصے میں کھول رہے تھے. میں ان کو تلقین کر رہا تھا کہ آپ قانونی کارروائی کریں، قانون کا راستہ اپنائیں. یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے خلاف چارہ جوئی کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے. احتجاج جو ہے وہ قانون کے اندر ہونا چاہیے اور قانون کے ذریعے ہونا چاہیے. ٹھیک. تو بہرحال یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہوں. ایک خبر اور آپ دیکھیے
یہاں تو سیاست کرنا چاہتے ہوں وقت بھی کم ہے. وہ ان کو سیاست کی اجازت ہونی چاہیے, اجازت میں کشادہ کرنا چاہیے راستہ. کشادگی ہوئی ہے نا سر, کشادگی ہوئی ہے کیبنٹ میں, سیاست کی اجازت دی گئی ہے, وفاقی وزیر کا درجہ مل گیا جناب مونس الہی صاحب کو, اور وہ درجہ نہیں مل گیا, وزیر بن گئے. ہاں جی وہ وزیر ہوں گے, وہ تو وزیر ہے, آبپاشی ہوں گے, آبی وسائل کی جو قلم دان ہے. پانی جو ہے ویسے بھی ان کا فیورٹ سبجیکٹ ہے, کالا باغ ڈیم ہو یا ذخائر کی تعمیر, وہ مونس الہی صاحب اب کابینہ کا حصہ ہوں گے. یہ بڑی اچھی خبر ہے. مجھے تو میرے تو بڑے پسندیدہ نوجوان ہیں, بھتیجے بھی ہیں اور بھتیجے ہی ہیں, اور بھتیجے کیا ہیں, دوست بھی کہہ سکتے ہیں آپ. چلیں تو بہرحال ایک بات تو میں عرض کروں, ڈھاکے سے بڑی بری خبر آئی, وہ کیا افسوسناک. ہمارے جو احتشام نظامی صاحب ہیں, انہوں نے شکاگو سے مجھے اطلاع دی ہے, ان کے بھائی قائم نظامی بھی ابھی حال ہی میں کراچی میں انتقال ہوا ان کا. جلال عظیم آبادی, سید جلال الدین احمد, بڑے معروف شاعر تھے, بزنس مین تھے, انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے تھے. ڈھاکے میں ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. شامی صاحب, لوگ کہتے ہیں محبت ہی عبادت ہے جلال, میں نے اس جرم عبادت کی سزا پائی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین یہاں پروگرام وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک.